پہلے شیخ بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں اکثر یہ دعا کرتا تھا، اکثر کثرت سے، ابتدائی جب سے ہوش سنبھالا، یہ دعا کہ مجھے یا اللہ اتنی طاقت دے کہ میں یہ پیغام پوری مخلوق تیری، پوری جہاں جہاں تیرے لوگ بستے ہیں ان تک یہ پہنچاؤں اور انہیں تیری طرف راغب کروں۔ آپ فرماتے ہیں میں تہجدوں کے اندر یہ دعا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں جب جوانی آئی اور عقل کی سلامتی شروع ہوئی، پختگی آئی، تو دعا کو تھوڑا سا تبدیل کیا اور فرمایا یا اللہ تیری مخلوق جو ہے اس کو سنبھالنا، اس کو راہ پہ لگانا بڑا مشکل ہے۔ اتنا طاقت دے کہ بایزید بسطامی اپنے گھر والوں کو تیری دین اور تیری راہ پر کامل چلائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب کمر خم ہوئی، بارش سفید ہوا، اس کے بعد دعا کو تھوڑا تبدیل کیا اور رات کو گڑ گڑا کے یہ سوال کر رہا تھا کہ یا اللہ باری خدایا قدر قوتی ببخش کہ بسطامی بے ایمان بربد۔ یا اللہ تیری مخلوق کو ہدایت پہنچانا بہت مشکل ہے، بلکہ رشتہ داروں کو بھی اگر پورے رشتہ دار آپ کے ساتھ جڑ کے دین کے کام میں، محبتوں میں، الفتوں میں، خیر میں جڑ جائیں، فرمایا یہ بھی بہت مشکل ہے۔ یا اللہ بس یہ دعا کرتا ہوں کہ تو بسطامی کو یہ اتنی طاقت دے اپنے فضل سے کہ یہ آخری دم تک بس اس دنیا سے بسطامی خود ایمان کے ساتھ جائے۔ آپ فرمائے اس وقت مجھے ایک غیب سے ایک الہامی ہاتفی آواز آئی کہ اے بسطامی تیری بچپن سے اسی دعا کا انتظار تھا، تو نے چونکہ یہ دعا کی ہے تو تیرے رشتہ دار اور جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو بھی ہم ہدایت دے دیں گے۔ تو جو ڈائریکشن ہے، جو سوچ ہے، وہ بہت بس آپ کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے آپ کی سوچ کا۔ کہ ایک کتاب ہے جو ایٹامک ہیبٹ اس کا نام ہے، پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، تو وہ کتاب جو ہے اس کے اندر جیمز کلیئر یہ برطانیہ کے بہت بڑے آتھر ہیں، فلسفر ہیں، انہوں نے اس میں ایک مثال دی ہے کہ جو امریکہ کے اندر نیو یارک آپ جانا چاہتے ہیں تو کہا کہ لاس اینجلس اور نیو یارک ان کے درمیان سے جب آپ کا جہاز جا رہا ہے تو کہا کہ اس ایئرپورٹ سے لاس اینجلس سے نیو یارک کی طرف تو جب آپ لینڈنگ کرنے والے ہیں تو اس لینڈنگ سے پہلے ہوا کے اندر پائلٹ صرف 3 یا 3.5 یا 4 فٹ جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف جہاز کے جو ہے رخ کو پھیر دے۔ تو کہا کہ لینڈنگ کے بس بالکل قریب وہ ہوا کے اندر اسے اگر پھیرے تو کہا کہ جب وہ اترے گا تو وہ کتنے سینکڑوں میل دور جا کے واشنگٹن ڈی سی میں اترے گا۔ وہ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں جا کے اترے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہوا کے اندر وہ جو ڈائریکشن تھی وہ تو بڑی معمولی سی تھی، 3-4 فٹ کی، لیکن آپ کو وہ سینکڑوں میل دور کر گئی جب وہ زمین پر اترا جہاز۔ تو وہ کہنے لگا اس کے بعد کہ بعض اوقات آپ منزل سے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن اس کی قربت میں آپ کا ظاہر وہاں ہوتا ہی ہے۔ آپ مسجد میں کھڑے ہیں، آپ محراب میں ہیں، آپ خیر کے عمل میں ہیں، آپ مطاف میں کھڑے ہیں، آپ صفا مروہ میں کھڑے ہیں، آپ زمزم کے پاس کھڑے ہیں، آپ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، آپ بیت المقدس میں کھڑے ہیں، آپ ان مقامات میں فزیکلی موجود ہیں، لیکن آپ کے جو تفکرات ہیں اور وہ خیال ہے، اس خیال کا جو طیران ہے وہ کیا ہے، وہ تھوڑا کچھ ڈگریز جو ہے وہ اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ ہے، اس کے اندر خدا کی رضا نہیں ہے، بس تھوڑا ہٹ کر میں ہے یا انا ہے یا تکبر ہے یا اس کے اندر ریا ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ ہے۔ تو کہا کہ آپ جب اس کو اختتام زندگی کو پائیں گے نا تو وہ آپ اس منزل سے کئی سینکڑوں ہزاروں میل دور اختتام پائیں گے۔ بڑا آپ اس کو اگر تفکر کریں تو اس لیے جو شیخ بایزید کی میں نے مثال دی کہ وہ شروع میں دعا کر رہے ہوتے تھے، یہ سمجھایا انہوں نے اپنی تعلیمات سے کہ میں پہلے ہی لوگوں کی ہدایت شروع کر دی، لیکن آخر میں جب وہ کہا کہ میں خدا اپنی ہدایت مانگتا ہوں کہ بسطامی ایمان سے جائے، تو کہا اس کا انتظار تھا، یہ ڈائریکشن لینی تھی، اب اس کی وجہ سے
آپ کے رشتہ دار اور آپ سے محبت کرنے والوں کو بھی ہم منزل دیں گے۔ تو جو سمت ہے اس کو صرف درست کرنا ہوتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، وہ بس اس سے اختتام کریں گے کہ مولانا روم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کا فلاں شخص ہے، فلاں فقیر ہے، وہ بڑی جو ہے نا وہ اس کے اندر غفلت ہے، وہ لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، ادھر ادھر اس کی نمازیں چھوٹتی ہیں، یہ وہ۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے سر میں چوٹ لگے، سر زخمی ہو جائے اور طبیب کو تیرے پاس بلا کر اور طبیب کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ سارے پٹیاں اور مرہم دے کے تجھے کہے کہ تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ سارے کونیا کے شہر کے لوگوں کے سروں پر جا کے یہ مرہم اور پٹی لگا، تو یہ تیرے ساتھ انصاف ہوگا؟ کہا یہ نہیں ہوگا، یہ تو ظلم ہوگا۔ بیمار میں، زخم مجھے، اور مجھے یہ کیوں کہا جائے کہ سارے شہر کے لوگوں کو سروں پہ پٹی کرتا پھروں، مجھے اپنے سر پہ پٹی کرنی چاہیے۔ تو کہا کہ دیکھو اے بھائی، تمہیں سب سے پہلے تم اپنے زخم کو درست کرو، تمہارے اندر اتنے عیب ہیں، تم فلاں فلاں، سب کا تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہے، پورے کونیا کا تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہے، تمہیں حکم تمہارے زخموں کا ہے، تمہیں حکم تمہارے عیبوں کا ہے، تمہاری خطاؤں کا ہے، تمہیں اپنے معاملات کو پہلے دیکھنا ہے، تم اپنے مرہم پٹی علاج پہلے زخموں کے کر لو، اس کے بعد تم دوسروں کے معاملات اور ان کی اصلاح اور ان کے خیر کے بارے میں سوچنا۔